کیا آپ کو اصل مدعا نظر کیا آتا ہے؟ انکروچمنٹ ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، کرپشن ہے، وہ کیا چیزیں جو ٹھیک کرے تو یہ واقعات نہ ہو؟ ذرا بتائیے. دیکھیے کراچی کے اندر گورنمنٹ نامی کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ کو گورنمنٹ کی جگہ جو چیز نظر آتی ہے نا وہ کرپشن نظر آتی ہے. آپ کو گورنمنٹ دیکھیں اس چیز میں نظر آتی ہے کہ آپ جب سڑک پر چل رہے ہو تو سڑک آپ کو بنی ہوئی نظر آئے. آپ کو گورنمنٹ اس میں نظر آتی ہے کہ ٹریفک ٹھیک نظر آئے. آپ کو گورنمنٹ اس میں نظر آتی ہے کہیں آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کا پراپر انتظام ہو. آپ کو گورنمنٹ اس میں نظر آتی ہے کہ بلڈنگیں قانون کے مطابق بن رہی ہوں. تو گورنمنٹ اس چیز کا نام ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس چیز کا نام ہے کہ ٹیلی ویژن پر آ کر اپنی شکلیں دکھا دو, بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھو, اجلاس کرو, گھومو پھرو, میٹنگیں اٹینڈ کرو. یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ اس کا نام ہے. اور باقی سارے وسائل اور جتنے چیزیں ہیں وہ ہڑپ کر جاؤ. دیکھیے کراچی اس وقت بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے. کراچی جو ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کراچی کے لوگ کس اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان کے باقی حصوں سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ یقیناً ہم سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں یار آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں, کیسے رہ رہے ہیں؟ کیا نہ پانی ہے, نہ سڑکیں ہیں, نہ پارک ہیں, نہ پولیس کا کوئی نظام ہے, انلیگل کنسٹرکشن ہے, سڑکوں پہ تجاوزات ہیں, چلنا مشکل ہے. تو اسی صورت میں دیکھیے جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہو رہی ہے. اور گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہنا کہ جی پلیم گیم ہو رہا ہے, پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے, یہ ایک ٹیکنیک ہے. ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, تسلیاں دی جاتی ہیں, آئندہ کے اقدامات کا اعلان کیا جاتا ہے, تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے, ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کئی کمیٹیاں بن چکی ہیں. اچھا صاحب صاحب ایک میرا ضمنی سوال لے لیجئے گا. کہا یہ جاتا ہے, اور آج سے نہیں, یہ وسیم اختر کے زمانے سے یہ بات کہی جاتی ہے, میرے پاس میئر جو بنتا ہے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, میرے پاس فنڈ نہیں ہے, کے ایم سی کے ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں, سڑک پہ لگانے کے لیے لائٹوں کے پیسے نہیں ہیں, اور فلاں ڈھمکا. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اتھارٹی نہیں ہے مجاز شہر میں, 16 اتھارٹیاں ہیں. یہ سارے عذر رکھے جاتے ہیں. آپ اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں فیصلے ہوتے ہیں شہر کے. مجھے بتائیں ان سارے جو عذر پیش کی جاتی ہے ان میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں ہیلو جی بتائیے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں آدھی سچائی ہے. کراچی کے اندر یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ زمین بہت سارے اداروں کے ماتحت آتی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 2001 کا ایک نظام تھا جس میں کراچی کے سارے ادارے ایک چھتری تلے آ گئے تھے. گورنمنٹ آف سندھ نے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے خود 2013 کا بلدیاتی ایکٹ منظور کیا. اس ایکٹ میں اس نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو الگ کر دیا, واٹر بورڈ کو الگ کر دیا, ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو الگ کر دیا, ماسٹر پلان اتھارٹی کو الگ کر دیا. سارے ادارے الگ کر کے یہاں تک کہ سینیٹیشن کا نظام, گلی کے اندر جھاڑو دینے کا نظام بھی اس نے الگ کر دیا, اور اس کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کر اپنے پاس لے لیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سارے ادارے حکومت سندھ نے اپنے پاس رکھ لیے اور کے ایم سی کے پاس, ٹاؤن کے پاس, یو سی کے پاس کوئی ادارہ نہیں چھوڑا, تو اس کے بعد یہ بات کہنی کہ جی کراچی میں 16 ادارے کام کر رہے ہیں, ایسی یہ ساری باتیں فضول ہیں بالکل. جو ادارے آپ کے پاس آلریڈی ہیں ان کو تو ایک چھتری طرح لے آئیے. آپ نے خود کراچی کو تتر بتر کیا, ایم ڈی اے کو الگ کر دیا, ایل ڈی اے کو الگ کر دیا. اس وقت جب 2013 میں ان سارے اداروں کو الگ کیا جا رہا تھا تو یہ عذر پیش کیا جا رہا تھا کہ انڈر ون امبریلا چونکہ یہ ادارے ذمہ داری بڑھا دیتے ہیں اس لیے ان کو الگ کیا جائے گا تاکہ ان کی پرفارمنس اور ان کی ایفیشنسی کو بیٹر بنایا جائے. ابھی بھی ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ بہت ان کو الگ الگ کر دیا گیا, لیکن انڈر دا امبریلا آف سندھ گورنمنٹ ہی کام کر رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا انتظام جو ہے وہ مارس کے ہاتھ میں ہے, کے ایم سی کا جو ہے وہ وینس کے ہاتھ میں ہے. انتظام تو ہے تو اسی صوبے کے انڈر ہی آتا. پھر بھی کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہو سکتی اس کو سالو کرنے کے لیے. مطلب میں اور آپ ہم جانتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے گھر کا جو نظام ہوتا ہے اسی طرح سے باقی چیزیں بھی مینج ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ لوکل باڈی ہے, اس کے نیچے سٹی کاؤنسل ہے یا اس کے نیچے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, کسی نہ کسی کے تو ماتحت ہے نا. 1 سال پہلے گل پلازا میں وارننگ دی جاتی ہے ایک چھوٹی سی آگ کے بعد. کیسے حل نہیں ہوا یہ مسئلہ؟ کیونکہ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کی نیت نہیں کی نا. یو لیٹ گو سم تھنگ, آپ نے کچھ سلائیڈ ہونے دیا ہوگا. 100% کریکٹ. دیکھیں یہ بات جو ہے نا یہ تو میئر صاحب کی جانب سے کہی جاتی ہے, لیکن اب تو سندھ حکومت بھی نہیں کی ہے نا. سندھ حکومت بھی ان کی ہے, کے ایم سی بھی ان کی ہے, 13 ٹاؤن کراچی کے اندر ان کے ہیں. سندھ حکومت کے ماتحت سارے کے سارے ادارے ہیں. اس کے بعد پھر یہ بات کرنا میئر صاحب یہ بات کرتے ہیں, سندھ حکومت تو یہ بات نہیں کرتی. اب تو پیپلز پارٹی کے پاس دیکھیں سارے کے سارے ادارے موجود ہیں. اس کے بعد اگر یہ ڈیلیوری نہ کر سکیں, اس کے بعد کراچی میں بدترین صورتحال نظر آئے,
اس کے بعد کراچی میں جو ہزاروں ارب روپیہ گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہے وہ لگتا ہوا نظر نہ آئے اور کراچی کے شہری بدترین بدحالی کی تصویر بنے ہوئے. تو اس کے بعد تو پھر یہ بات بنتی ہے کہ سارے لوگ ان پہ تنقید کریں اور تنقید نہیں کریں, ان کو ہٹانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن گئے. کراچی کے لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ ان کو کوئی آسائش یا سہولت میسر ہے, تکلیف کا شکار ہیں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں. آپ کراچی میں دیکھیں 40-50 لاکھ لوگ موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں. کیوں سفر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم موجود نہیں ہے, سڑکیں موجود نہیں ہیں. انہوں نے ای چالان کے نام پر چالان کرنے شروع کر دیے, سڑکیں تو مہیا نہیں کی لوگوں کو, سہولت بالکل ٹرانسپورٹ صاحب کی میسر نہیں ہے. ہم اس پہ گفتگو کرتے جائیں, 2 دن لگ جائیں گے, مسائل ختم نہیں ہوں گے, لیکن امید یہی ہے آپ لوگوں سے جو اس وقت ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری آواز بن کے اس مسئلے کو حل کریں. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.